اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں، مین فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو ہم اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور جو کیسے اس کی فارمیشن ہوئی مکمل ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ کاپی اور پینسل پکڑ لیں، تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے نوٹ کرتے جانا ہے، اور بہت ایک انشاءاللہ ڈیٹیل وائز ویڈیو یہ ہوگی، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو بک سے ہٹ کر ہوں گی، جو آپ کے لیے نیو ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، یا ویسے آپ ہسٹری آف پاکستان کو سمجھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے بہت اہم ہوں گی یہ باتیں ساری۔ تو ہم بات کرتے ہیں جی پہلے اس کے جو بیک گراؤنڈ کے بارے میں، کون کون سی ریزن تھیں، کون کون سے ایسے وہ فیکٹر تھے جو آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنے۔ تو کچھ میجر بھی ہیں اور کچھ جرنل بھی ہیں۔ تو جرنل ٹو اسپیسیفک کی جانب ہم چلتے ہیں۔ تو پہلا جو فیکٹر یہ ہے کہ اردو ہندی جھگڑا جو ہے، میں اس کو نمبر 1 فیکٹر قرار دیتا ہوں۔ 1867 عیسوی کے اردو ہندی جھگڑے کے بعد سر سید احمد خان نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اس سے پہلے وہ ہندو اور مسلم کے بڑے اتحادی تھے، وہ کہتے تھے ہندو اور مسلم ایک پرندے کی 2 آنکھیں ہیں، تو اور ہندوستان کی یہ خوبصورتی قرار دیتے تھے۔ لیکن اردو ہندی جھگڑے کے بعد وہ بہت مایوس ہو گئے تھے ہندوؤں کے رویے سے، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہندو بہت تنگ نظر ہیں۔ یہی وجہ تھی 1885 عیسوی میں جب کانگریس جو بنی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جماعت ہے یہ ہندوؤں کی ہوگی، مسلمان اس میں حصہ نہ لیں۔ تو کانگریس میں مسلمانوں نے شمولیت اختیار نہیں کی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 72 ڈیلیگیشن تھے جب بمبئی میں کانگریس کا اجلاس ہوا تھا، اس میں صرف 2 مسلمانوں کے ڈیلیگیشن وہاں پر تھے۔ تو سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 عیسوی میں بنائی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا کیونکہ مسلم لیگ کی فارمیشن میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا بہت اہم رول ہے۔ تو اس میں ہر طرح کے ٹاپک ڈسکس ہوتے تھے سوائے سیاست کے، کیونکہ سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے، ان کا نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ 1898 عیسوی میں سر سید احمد خان کی وفات ہو جاتی ہے، اور 1900 میں یعنی 1901 عیسوی میں یونائٹڈ جو پروونس ہے، جس کو اب اتر پردیش کہتے ہیں، اس میں اردو کی جگہ پر ہندی کو رائج کیا جاتا ہے، اور جو دیوناگری جو رسم الخط ہے اس کو وہاں پر رائج کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو ہندوؤں کی ایک تحریک تھی، اور اردو کو سرکاری زبان کے طور پر ہٹانا اور اس کی جگہ پر ہندی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دینا، اس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو فاصلے تھے وہ مزید بڑھا دیے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے، یہ فاصلے بڑھتے ہی چلے گئے ہیں، اور کوئی ایسا لیڈر وغیرہ نہیں آیا جو ان فاصلوں کو کم کرتا۔ تو اس کے بعد جو میجر جو پوائنٹ ہے جو مسلم لیگ کے قیام کا سبب بنا، وہ تھی پارٹیشن آف بنگال۔ 16 اکتوبر 1905 عیسوی کو پارٹیشن آف بنگال ہوئی۔ بنگال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال میں مسلمانوں کی میجورٹی تھی، اور ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی میجورٹی تھی۔ تو مسلمان تو جب بنگال اکٹھا تھا تو بہت تنگ تھے ہندوؤں سے، طرح طرح کے مظالم کا شکار تھے، نہ نوکریاں تھیں نہ کچھ نہیں تھا، بلکہ بہت وہ نچلے درجے کی زندگی گزار رہے تھے۔ تقسیم سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، البتہ اس میں بنگال کی تقسیم میں مسلمانوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے برٹش حکومت نے وہ تقسیم کی تھی۔ اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ پاک اسٹڈی کی پلے لسٹ میں جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو
ہندوؤں نے وہ جو تحریک شروع کی کہ بنگال کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کیا جائے، انالمنٹی اس کو کی جائے، تو اس سے مسلمانوں میں کافی میوسی پیدا ہوئی ہندوؤں کے رویے سے، کہ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب جب بنگال کی پارٹیشن ہوگی تو مسلمانوں کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں پر دوبارہ یہ ہندوؤں کی پریشر میں آ کر انگریز دوبارہ بنگال کو کمبائن نہ کر دیں، اس سے ظاہر سی بات مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہونا تھا۔ اور نمبر 2 یہ مسلمانوں کو پرابلم تھی، ان کے پاس کوئی ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں تھا، کہ کیونکہ ان کو ایک صوبہ تو مل گیا تھا لیکن ایک سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے تھا جس کے ذریعے وہ اپنے مسائل وغیرہ کو حل کر سکیں اور حکومت وقت تک اپنے مسائل پہنچا سکیں، جو اپنی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہتر کر سکیں، اس کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ تو تقسیم بنگال کے بعد مسلمانوں کو ایک سیاسی جماعت کی اہمیت محسوس ہونے لگی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو فیکٹر ہے جس نے فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ میں بڑا اہم رول ادا کیا، وہ تھا شملہ جو وفد تھا، شملہ ڈیلیگیشن تھی۔ شملہ ڈیپوٹیشن یعنی جو شملہ وفد اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے۔ وہ 1906 میں وہ ملا تھا لارڈ منٹو سے، اور لارڈ منٹو نے کافی حوصلہ افزا باتیں کی تھیں۔ تو اکتوبر 1 1906 میں یہ اسمبلی ڈیپوٹیشن ہوا تھا، تو اس میں مسلمانوں کا مطالبہ جو مین تھا وہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ، یعنی مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے، اور وائسرائے کی طرف سے کافی حوصلہ افزا باتیں کی گئی تھیں۔ ایک اور جو فیکٹر جو میجر وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت انگلستان میں لیبر پارٹی کی حکومت آئی تھی، نئی حکومت آئی تھی، اور وہ ہندوستان میں وہ ریفارم چاہتے تھے۔ تو لیبر پارٹی یہ چاہتی تھی کہ جتنی بھی وہاں پر جو کمیونٹیز ہیں ہندوستان کی، ان سب کو اس کو انوالو کیا جائے، وہ ہندو ہیں کہ سکھ ہیں کہ مسلم ہیں، ان کو ان ریفارم میں شامل کیا جائے اور ان کی بھی سنی جائے، ان کو بھی جو ان کی کو بھی پولیٹیکل رائٹس دیے جائیں۔ تو لیبر پارٹی کی حکمت عملی تھی۔ اور نمبر 2 یہ تھا کہ کیونکہ کانگریس اور ہندو جو اس وقت انگریزوں کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، بعد میں 1907 میں وہ سوادیشی موومنٹ بھی انہوں نے شروع کی، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب 23 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوتا ہے، اس کی جو صدارت ہے نواب وقار الملک کرتے ہیں، اور نواب سلیم اللہ وہاں پر ایک پروپوزل پیش کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی ہندوستان میں ایک مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہونی چاہیے جو کہ مسلمانوں کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے۔ تو پھر سیکنڈ جو پروپوزل پیش کرتے ہیں وہ حکیم اجمل خان کرتے ہیں، وہ بھی یہی مطالبہ دہراتے ہیں کہ یہاں پر مسلمانوں کی ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ یاد رہے کہ محمدن ایجوکیشن کانفرنس میں تقریباً 3000 سے زیادہ مسلمانوں کے ڈیلیگیشن نے شرکت کی تھی، آل اوور انڈیا، ان پورے ہندوستان سے 3000 سے زیادہ مسلمان اس میں شریک ہوئے تھے۔ تو اب وہاں پر اس قرارداد کو منظور کر لیا جاتا ہے، اور اس قرارداد کے بعد جو پریزیڈنٹ ہیں وہ سر آغا خان سلطان محمد شاہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ اور جو کنسٹیٹیوشن جب بات آتی ہے تو وہ اس میں مولانا محمد علی جوہر صاحب نے مسلم لیگ کا جو کنسٹیٹیوشن لکھا، آئین لکھا۔ تو اس کے بعد نام کی تجویز کی باری آتی ہے کہ جو مسلمان جو سیاسی جماعت بنائیں گے اس کا نام کیا ہونا چاہیے۔ نواب سلیم اللہ صاحب کہتے ہیں اس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ ہونا چاہیے، تو سب اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، ایگری ہو جاتے ہیں کہ کیا خوبصورت نام تجویز کیا ہے سے نواب سلیم اللہ صاحب نے۔ تو اب اس کی جو صدر مقام مسلم لیگ کا کون سا سٹی بنایا جائے، تو اس میں پھر لکھنؤ کا نام آتا ہے۔ تو لکھنؤ پہلا جو مسلم لیگ کا جو دار حکومت قرار پاتا ہے۔ اسی طریقے سے جی جو 1908 میں سید امیر علی صاحب وہ لندن میں مسلم لیگ کی برانچ قائم کرتے ہیں، اور جب مسلم لیگ بنتی ہے تو اس پر 400 لوگوں نے وہ ممبرشپ حاصل کی تھی، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ تو اس کے علاوہ
جو 6 سیکٹری اور ایک وائس پریزیڈنٹ اور اسی طریقے سے سب سیکٹریز وغیرہ بنائے گئے تھے، اور ان کا جو ٹینور تھا وہ 3 سال رکھا گیا تھا۔ بعد میں مسلم قائد اعظم نے تو مسلم لیگ جوائن تو نہیں کی تھی، لیکن 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ جوائن کی، لیکن سیپریٹ الیکٹوریٹ کے جو مسئلے میں، یعنی جو جداگانہ انتخابات کے سلسلے میں قائد اعظم نے ہمیشہ مسلم لیگ کی سپورٹ کی تھی پہلے بھی۔ تو آبجیکٹو کی ہم بات کرتے ہیں مسلم لیگ کے، جو پہلا جو آبجیکٹو تھا مسلم لیگ کا یہ تھا کہ مسلمانوں کا تحفظ، تو مسلمانوں کا جو تحفظ تھا وہ جو انگلش سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں کے جو رولر تھے وہ انگریز تھے۔ تو پہلا یہ تھا کہ انگریزوں کے متعلق مسلمانوں کے اندر وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں، شکوک و شبہات ان کو دور کرنا ایک، اور نمبر 2 تھا کہ مسلمانوں کے جو مفادات کا تحفظ کرنا، ان کی انگریزی سرکار تک پہنچانا اور ان کے مسائل کو حل کرنا، اور نمبر 3 تھا کہ مسلمان اور جو دوسرے جو یہاں پر کمیونٹی کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے درمیان ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنا، اتحاد کی فضا پیدا کرنا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونٹی کی فضا وہ پیدا کرنا۔ یہ مسلم لیگ کے بنیادی طور پر مقاصد تھے۔ اس میں قیام پاکستان کا اس وقت اس میں کہیں ذکر نہیں تھا۔ بعد میں یہی مسلم لیگ نے جب جداگانہ انتخاب کا حق حاصل کر لیا 1909 میں منٹو مارلے فارز میں، تو جو کہ مسلمانوں کا ایک درینہ مطالبہ تھا، جو شملہ وفد میں لارڈ منٹو سے بھی اس کے بارے میں مسلم آغا خان صاحب نے اور جو مسلمانوں کے جتنے ممبرز تھے انہوں نے بات کی تھی۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ تھی مسلم لیگ کی فارمیشن کی مختصر سی ہسٹری۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کرنا، اور میری اس ویڈیو معزز خواتین و حضرات یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اگر معزز خواتین و حضرات یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا مت بھولیں۔ وما الا البلاغ المبین، فی امان اللہ۔